नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ तरतीब दे रहे हैं, चूँकि वीडियो का तसलसल था, जो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि दो पार्ट्स के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि जो फासदुल कैमूस है उसकी जो तशबीह है वो शैतान के साथ है, और सालुल कैमूस की तशबीह जो सच पूछें तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ है। यूँ समझ लें कि जो फासदुल कैमूस है उसकी आप तशबीह दे सकते हैं कार्बन के साथ, और जो सालुल कैमूस है उसकी आप तशबीह दे सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्बन इंसान की ज़िंदगी में क्या हैसियत रखता है और ऑक्सीजन इंसान की ज़िंदगी में क्या हैसियत रखता है। अगर एक इंसान को वाफ़िर मिक़दार में ऑक्सीजन मुहैया की जाए तो वो ऑक्सीजन इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए बेहतरीन रोल प्ले करती है। और अगर हमारी जिस्म के अंदर कार्बन का लेवल बढ़ जाए, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों की आमाजगाह बनने के बाद हम मौत से हमकिनार होते हैं, और एक बुरी ज़िंदगी गुजारने के बाद हम दुनिया से चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं। लेकिन सालुल कैमूस एक ऐसी चीज़ है, इसकी तशबीह आप यूँ ले सकते हैं कि एक इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए एक परफेक्ट एक लाइफ गुजारे, जिसमें उसकी नफ्सियात भी डिस्टर्ब ना हो, एक नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी गुजारते हुए और वो दुनिया से चला जाए, ना उसको किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़े, ना वो बिस्तर मरग पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरे। ये एक बड़ी अहम बात है जिसको समझने के लिए मेरा तो जो मैं समझता हूँ थोड़ी सी अक्ल की ज़रूरत है। बहुत अच्छे तरीके से सब बातें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम सहाबा कराम की ज़िंदगी से लेते हैं तो हम सबसे बढ़ के अम्बिया कराम की ज़िंदगी से लेते हैं। अम्बिया कराम की ज़िंदगी में खाना बहुत बराए नाम था, फ़ाके होते थे, और सहाबा कराम की ज़िंदगी में भी फ़ाके देखे गए। यहाँ तक कि जो पंचतन का घराना है, इन्होंने लोगों का तो पेट भरा, लोगों को तो खुराक मुहैया की, लेकिन ख़ुद ये भूखे रहे। लोगों को तो दिया लेकिन ये ख़ुद अपना टाइम गुजारा इन्होंने। इनकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो कि शायद हमारे लिए मसले राह तो हैं, लेकिन हम इसको समझना नहीं चाहते। दुनिया में मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं होता। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका बेहतर, ऑक्सीजन लेवल की मिसाल है, आप इसको यूँ भी ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बार बार मुख्तलिफ एंगल के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी आप इस मिसाल यूँ ले लें कि जैसे सर्दियाँ आती हैं, ऑक्सीजन लेवल डेड हो जाता है, मतलब घास जलना स्टार्ट हो जाता है, पौधे जलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी इंसान को सांस खींच के, जैसी इसकी मिसाल यूँ भी ले सकते हैं, जब इंसान पहाड़ की चोटी पे जाता है तो उसको सांस नहीं आता और वो ऑक्सीजन का उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, या उसको कम से कम पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद है, तो उसको किसी न किसी हवाले से ऑक्सीजन दरकार होती है। और ऑक्सीजन अगर उसको मिल जाती है तो यकीनन उसकी ज़िंदगी बच जाती है, वरना कार्बन तो मौत के अलावा और कुछ नहीं। अब इसमें यूँ समझ लें कि जो कार्बन का लेवल है वो बढ़ना, वो इंसान के दिल के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है इंडायरेक्ट जिगर के हवाले से, और ऑक्सीजन लेवल का बढ़ना दिल के हवाले से भी सेहत अफजा है, और जिगर के हवाले से भी। कार्बन लेवल का बढ़ना दिल के हवाले से ख़तरनाक तो है ही है, लेकिन ये जिगर के हवाले से भी ख़तरनाक है। अगर ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो तो दिल के लिए भी उसके बड़े अच्छे नताइज मुरतब होते हैं, और अगर ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा तो यकीनन जिगर भी फाल रहेगा, और इस सूरत में आपके असाब भी मजबूत रहेंगे। तो ये एक लेवल है कि जहाँ पे हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, ना कि एसिड लेवल का बढ़ जाना अपनी हद से, ना कि हीट का अपनी हद से बढ़ जाना, ना कि रतूबात का अपनी हद से बढ़ जाना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी, कार्बन तो कैसे, अगर कार्बन कहाँ से खारिज होता है, या तो गाड़ियों से खारिज होगा, या मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरियों से, वहाँ से कार्बन निकलेगा, या इंसान उस कार्बन को छोड़ता है। अब कार्बन कैसे छोड़ा जाता है, मतलब इंसान के खून के अंदर बैक्टीरियाज मौजूद हैं, गलाज़त मौजूद है। अब जब ऑक्सीजन इंसान खींचता है तो ऑक्सीजन के ज़रिए जब वो साफ़ होता है ब्लड, तो ब्लड साफ़ होने के बाद कार्बन हमारे मुंह से निकलता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम उस कार्बन को जैसे किसी इंसान के सर के ऊपर आप चढ़ा दें, मास्क चढ़ा दें, या पूरा उसको सर को पैक कर दें, तो उसमें वो सांस ले, उसमें वो सांस को खारिज करे, तो वो कितनी देर ज़िंदा रह पाएगा?
آپ اس کی مطلب وہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ شاید کوئی چند منٹ یا کوئی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کو بندہ کہے گا آدھا گھنٹہ گھنٹہ، لیکن آخر اس کی موت ہے، کیونکہ انسان کی جو خوراک ہے وہ آکسیجن ہے اور جو درخت ہے ان کی خوراک کاربن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ اگر آپ صرف اس کو ہی جان لیں تو آپ کے لیے سوچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس رب نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور جس نے اتنا خوبصورت نظام بنایا تو کیا اس نے کوئی جھول چھوڑی ہوگی؟ لیکن ہمارے سمجھنے میں کمی ہوتی ہے، ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور ایک لکیر کے فقیر کی طرح ہم چیزوں کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ جی ہمارے باپ دادا پتھروں کو پوجتے ہیں یا بتوں کو پوجتے ہیں اس لیے ہم بھی پوجتے ہیں۔ تو آج کل کے لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی آقا اسلام کھانا ایسے کھایا کرتے تھے، کہیں گے جی ہمارے آباء و اجداد کھانا ایسے کھاتے آ رہے ہیں، وہ بھی روٹیاں کھاتے تھے، لسی پیتے تھے، مکھن کھاتے تھے، وہ ساری چیزیں کھاتے تھے، لہٰذا ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ کون سا پیرامیٹر ہے ہماری زندگی کو جاننے کا یا ہماری صحت کو جاننے کا کہ جو لوگ جو ہمارے بڑے کرتے تھے کہ آپ بھی وہی کام کرو گے؟ نو ڈاؤٹ کہ ان چیزوں میں بڑے فائدے موجود تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن اب انسان ان کو کھانے کے قابل نہیں رہا، نہ انسان کے پاس اتنی ایکٹیویٹی ہیں، گاڑیاں آ گئی، موٹر سائیکل آ گئے، جہاز آ گئے، انسان کو بہت کم ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنے کم ورک کرنے کے دوران آپ اتنی ساری چیزوں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ مشین کو چلنے کے لیے جتنی انرجی کی ضرورت ہے اس کو اتنی مہیا کی جائے، اس سے زیادہ کی انرجی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اب یہاں سے سمجھ لیں کہ جو چونکہ ویڈیو طوالت اختیار کرتی چلی جائے گی، میں اس کو اینڈ کی طرف لے کے جانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سمجھیے کہ یہ ایک پورا نظام ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھ گئے تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں وہ سکون آئے گا کہ جس کا آپ نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اب سال القیموس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جیسے فاسد القیموس کے بارے میں میں نے بتایا کہ اس میں چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے نہیں کہہ سکتے آپ، ماش کی دال اور چنے کی دال اور جیسے کہتے ہیں اروی اور گوبھی اور یہ تمام چیزیں، اس میں آلو شالو شامل ہیں۔ اس میں مالٹا، سیب، کیلا، مالٹا، سیب، فالسا، جامن، آلو بخارا، اس میں دہی، اس میں سرخ انار، اس میں آلوچا، اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ اسٹرابری، یہ تمام کھٹی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب شامل ہوں گی۔ اب وہ اگر ہم تناسب نکالتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں زیادہ یہی چیزیں ہیں جو فاسد القیموس ہیں۔ اور فاسد القیموس کے انسان کی نفسیات پر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان انزائٹی اور ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ اب اسی طرح جو سال القیموس ہے اس میں بھی مخصوص چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، لیکن وہ تمام کام کی چیزیں ہیں، وہ ایک عام شاید انسان کی اپروچ میں نہیں ہے، اس وقت تو اسپیشلی باہر ہیں، لیکن جب کسی انسان کی پہنچ میں تھی تب بھی انسان ان چیزوں کو استعمال بہت کم کرتا تھا۔ اب اس میں بٹیر کر لیں، تتر کر لیں، مرغابی کر لیں، اس میں چڑا کر لیں، اس میں آپ بکرا کر لیں، اس میں دیسی مرغی کر لیں، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ سال القیموس ہیں۔ اور اس کے بعد دودھ بھی سال القیموس ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جب تیزابیت ہوگی دودھ پھٹنے کے بعد وہ پوائزن میں تبدیل ہو جائے گا، وہاں وہ سال القیموس نہیں رہے گا بلکہ الٹا وہ کاربن مہیا کرنے کی کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اب اس طرح آپ آ جائیں، آم دیکھ لیں، یہ بھی سال القیموس ہے۔ اس کے بعد میٹھا انگور دیکھ لیں، یہ بھی سال القیموس ہے۔ اس کے بعد خربوزہ دیکھ لیں، یہ بھی سال القیموس ہے۔ اس کے بعد گرما دیکھ لیں، یہ بھی سال القیموس ہے۔ اس کے بعد آپ کھجور، انجیر اور کاجو اور پستہ اور بادام اور یہ تمام چیزیں سال القیموس ہیں، جو کہ سالے خون پیدا کرنے والی اور گڈ کولیسٹرول باڈی میں وجود میں دینے والی ہیں۔ لیکن بادام، پستہ، ان چیزوں کا استعمال، سفید انار، یہ بھی سال القیموس ہے، کیلا بھی سال القیموس ہے نو ڈاؤٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب جسم کو اس کی ضرورت ہوگی تو اس کو مہیا کیا جائے گا، تبھی ایک بہترین نتائج دینے کا حامل ہوگا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بنا مقصد کے پیدا نہیں فرمائی۔ انسانوں کے پیدا کرنے کا بھی گوگو کو مقصد تھا، لیکن انسان اس مقصد کو پہچاننے سے قاصر ہے اور جو جس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا وہ کام کر رہا ہے۔ اس کی آپ مثال ہاروت اور ماروت سے لے سکتے ہیں، جو دو فرشتے زمین پہ اترے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے، انسانوں کی جگہ، تو ہم تیری بھی عبادت کرتے، ہم کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر بھی انہوں نے ضد کی، ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، انہوں نے وہ تمام کام کیے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، انہوں نے وہ سب کام کر ڈالے، اور اب وہ آخرت تک کے لیے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، اور پھر وہ قیامت تک کے لیے اس کو سزا دے دی گئی۔
لیکن ان کو چونکہ پتہ تھا کہ آخرت کی سزا بہت بری ہوگی، اس لیے انہوں نے اس دنیا کے اندر جو 1000 سال تھا، 2000 سال تھے، 4000 سال تھے، 5000 سال تھے، وہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کو لے لیا جائے، کیونکہ وہ بعد والی سزا ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ تو بھائی اپنا خیال رکھیے، اور یہ سال القیاموس جو چیزیں ہیں جس میں کدو، ٹنڈے، شلجم، توری، مونگرے، میتھی اور یہ تمام چیزیں شامل ہیں، گاجر شاجر، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو ٹھنڈی چیزیں ہیں نا، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، ان چیزوں کا استعمال زیادہ تر، کدو، ٹنڈے، شلجم، ان کا استعمال زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے یا تو بندے کے جسم میں حرارت بیلنس ہو یا حرارت بڑھ چکی ہو، دونوں صورتوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر فاسد القیموس موجود ہے تو فاسد القیموس کے ہوتے ہوئے مخصوص چیزوں کا استعمال ہوگا، ان سب چیزوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ وہ بندے کی کنڈیشن کے حوالے سے جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کو وہ مہیا کی جائے گی۔ اور سال القیموس خدا سے نزدیک کرنے والی چیز ہے اور شیطان سے دور کرنے والی چیز ہے، یہ اس میں سب سے بڑا فرق ہے جو انسان کی نفسیات کے حوالے سے انسان کے سامنے آتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں بھی دے کے سمجھا سکتا ہوں کہ آپ کسی کرسچن کو، آپ کسی ہندو کو، بدھ مت کو، کسی بھی دوسرے غیر مذہب کو اس کی خوراک میں فاسد القیموس بند کر دیں اور اس کو سال القیموس دینا شروع کر دیں، کچھ ہی ٹائم کے اندر وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش میں مصروف ہوگا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا اور اللہ نے مجھے کیوں بھیجا۔ کیونکہ جب تک آپ فاسد القیموس استعمال کرتے رہو گے، صالح سوچ تو آپ کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن تو بہت بڑی بات ہے، اور شیطان کے ساتھ جنگ آپ اسی صورت میں کر سکتے ہو کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے سال القیموس اپنی باڈی کے اندر اتارا ہوا ہے اور آپ کے اندر اچھے اور برے کی پہچان موجود ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا اور آپ کے لیے بہتریاں ہوں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فاسد القیموس استعمال کرو اور آپ شیطان کے شکنجے سے بچ جاؤ۔ جن لوگوں پہ جادو ٹونوں کا اثر ہوتا ہے، اگر ان کے اندر فاسد القیموس زیادہ موجود ہوتا ہے تو یقیناً اس جادو کے اثرات ڈبل ٹرپل ہو کے اس بندے کے جسم میں داخل ہوں گے۔ اگر کسی انسان میں سال القیموس موجود ہے، آکسیجن لیول بہتر ہے، کاربن لیول کم ہے، اس کی سوچ صاف ستھری ہے، وہ نیگیٹو سوچ کا مالک نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر کبھی جادو کے اثرات آتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ اور کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ فاسد القیموس ہوتے ہیں، جن کے اندر گندا خون موجود ہوتا ہے، سوچ بھی ان کی نیگیٹو ہوتی ہے، یقیناً وہ اس حملے سے نہیں بچ سکتے اور وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت برے طریقے سے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو فاسد القیموس ہے یہ بلیک ہے، کالک ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے دل کو بے چین کر دے گی اور اللہ کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن کو مضبوط نہیں رہنے دے گی۔ اور سال القیموس بہترین چیز ہے، اس کی طرف آئیے تاکہ آپ اپنے لیے بھی ایک مثبت سوچ رکھ پائیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی، اور اپنے پاکستان کے لیے بھی۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔